بنگلہ دیش یا سابقہ مشرقی پاکستان میں شیخ حسینہ واجد کی چھٹی ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ عوامی لیگ، اس کی رہنما شیخ حسینہ واجد اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بنگلہ دیشی عوام کے دلوں میں جو لاوا یا آتش فشاں پک رہا تھا وہ پھٹ کر اب بھی بہہ رہا ہے اور بنگلہ دیشی عوام کا غصہ کسی طور ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا۔ ڈھاکہ 32 نمبر دھان منڈی یا 32 دھان منڈی شیخ مجیب الرحمان کی وہ ذاتی رہائش گاہ ہے جس سے پاکستان کی تاریخ کی بھی کچھ بہت سی تلخ یادیں جڑی ہیں اور یقینی طور پر اس یادگار کو، اس مکان کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک یادگار کی حیثیت رہی ہے۔ اسی مکان سے شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے خلاف اور بنگلہ دیش کے حق میں تحریکیں چلاتے رہے۔ اسی مکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پر پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جاتی رہیں اور اسی مکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مکان تھا جہاں پر شیخ مجیب الرحمان اپنے انجام کو پہنچے۔ یقینی طور پر شیخ مجیب الرحمان اور ان کا خاندان اسی مکان میں اپنے انجام کو پہنچا اور یہی وجہ ہے کہ اس مکان کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں بھی اب ایک تلخ حقیقت یا ایک تلخ یادگار کی حیثیت حاصل رہی اور شیخ مجیب الرحمان کے مخالفین اسی مکان کو 32 نمبر دھان منڈی کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں بنگلہ دیش میں فسطائیت یا فاشزم کی جائے پیدائش کہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بنگلہ دیش سے جانے کے بعد توقع تھی کہ معاملات کافی حد تک معمول پر آنے شروع ہو جائیں گے اور شیخ حسینہ واجد بھارت کی میزبانی انجوائے کرتے ہوئے اپنا منہ بند رکھیں گی، لیکن شیخ حسینہ واجد نے ایسا نہیں کیا اور ان کے آن لائن خطاب کے پروگرام نے ایک ایسی آگ لگائی کہ جس کی لپیٹ میں یہ تاریخی یادگار، یہ تاریخی مکان بھی آ گیا اور بنگلہ دیشی عوام اس قدر مشتعل ہوئے کہ لوگ بلڈوزر مارچ کے نام سے جلوس نکال کر مکان پر پہنچ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 32 دھان منڈی پر لگنے والی آگ اور بعد میں اس کو ملبے کا ڈھیر بنایا جانا یقینی طور پر تاریخی عوامل سے جڑا ہے۔ یہ تاریخی عوامل بتاتے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹنا، بنگلہ دیش سے علیحدہ ہونا یا بنگلہ دیش کی آزادی محض عوامی لیگ کی مقبولیت کا نتیجہ نہیں تھی اور عوامی لیگ نے پاکستان توڑنے کے بعد جس طرح سے بنگلہ دیش میں حکومت کرنے کی کوشش کی، شیخ مجیب الرحمان نے جس طرح سے ون پارٹی رول نافذ کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ اگست 1975 کی اس رات کو نکلا جب انہیں ان کے خاندان سمیت خون میں نہلا دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے اشتعال انگیز خطابات کے پس منظر میں بھی دھان منڈی کی تاریخی رہائش گاہی دکھائی جا رہی تھی جس کے اوپر بنگلہ دیشی عوام کا غصہ اسی مکان پر نکلا اور لوگ چڑھ دوڑے۔ عوامی ہجوم نے شیخ مجیب کی یادگار اور ان کے مکان میں توڑ پھوڑ کی۔ لوگوں نے عوامی لیگ پر پابندی تک کے بھی نعرے لگائے۔ جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو مکان کو آگ لگائی گئی اور اس کے بعد پھر صبح سویرے لوگ اس قدر مشتعل تھے کہ صبح ہوتے ہی لوگ مزید بلڈوزر اور ہتھوڑے بیلچے لے کر پہنچ گئے اور ہاتھوں سے اس مکان کو دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 5 فروری کی رات 8 بجے کے قریب مظاہرین ایک ریلی کی شکل میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ مشتعل لوگ مین گیٹ توڑتے ہوئے زبردستی اندر گھس گئے۔ مظاہرین نے رہائش گاہ میں موجود شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر اور ان سے منسوب تاریخی اشیاء کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس تمام تر صورتحال کے پس منظر میں اسٹوڈنٹ موومنٹ کے کنوینر حسنات عبداللہ نے اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا کہ آج رات بنگلہ دیش کی سرزمین سے فاشزم ختم ہو جائے گا، بنگلہ دیش کی سرزمین فاشزم سے آزاد ہو جائے گی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کا خاندان آمریت اور فسطائیت کی علامت ہے، بنگلہ دیش سے مجیبزم کے فاشزم کے ہر نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دی جائے کیونکہ وہ ہزاروں بنگلہ دیشی شہریوں کے قتل کی براہ راست مجرم ہیں۔ بنگلہ دیشی اخبار ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق گزشتہ سال 5 اگست کو بھی مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ 32 دھان منڈی پر حملہ کیا اور کچھ حصوں کو آگ لگائی۔ یہ گھر یقینی طور پر بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہیں سے شیخ مجیب نے نام نہاد تحریک آزادی کی قیادت کی تھی۔ دوسری طرف مظاہرین کا غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے دھان منڈی کے قریب شیخ حسینہ واجد کے مکان کو بھی آگ لگا دی۔ آگ نے مکان کی تیسری اور چوتھی منزل کو بھی لپیٹ میں لیا اور وہ مکان بھی ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 32 دھان منڈی اور شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ پر حملے پر زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ غنڈہ گردی نہ ان کی منشا تھی اور نہ ان کی منشا سے ہوئی۔ بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایڈوائزر کے پریس ونگ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ شیخ حسینہ واجد کی بھارت میں جلا وطنی اور جلا وطنی کے دوران مزید ناپسندیدہ ناخوشگوار حرکتوں کے نتیجے میں ہوا ہے جس کا غصہ بنگلہ دیشی عوام نے
शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश गाह पर उतारा। बयान में वाज़ेह किया गया है कि इस सूरत हाल में किसी सियासी जमात, किसी हुकूमती इदारे, किसी हुकूमती शख्सियत ने हिस्सा नहीं लिया। ये लोगों का अपना इश्तियाल था कि वो 32 धान मंडी पर चढ़ दौड़े। शेख हसीना ने उन लोगों की बेतौकीरी की, बेहुरमती की, जिन्होंने जुलाई में होने वाले इनकलाब में अपनी जानें कुर्बान की। इसके साथ ही बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत की जानिब से शेख हसीना वाजिद की सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज भारत के साथ रिकॉर्ड करवाया गया है। ढाका में भारतीय सफीर को तलब करके वाज़ेह किया गया है कि ऐसी सरगर्मियां बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम को नाकाबिले कबूल हैं। नई दिल्ली को चाहिए कि वो अपनी मेहमान को आराम से रखे और उनका मुंह बंद रखने की भी कोशिश करे। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने शेख हसीना वाजिद के बयान, तकारीर को इंतहाई इश्तियाल अंगेज करार दिया है, जिनका कहना है कि बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म बांग्लादेश के नौजवानों के जज्बात को इश्तियाल दिला रही हैं और वो मजीद खून खराबा करके कौम की मजीद बड़ी मुजरिम बन जाएंगी।